السلام علیکم خواتین و حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں اردو پوائنٹ اور پروگرام صحت کی باتیں کے ساتھ آپ کا میزبان ڈاکٹر عبدالباسط آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، آج ہم اپنے پروگرام میں ایک ایسی بیماری پہ بات کریں گے جو پاکستان میں وبا کی صورت اختیار کر گئی ہے۔ بہت سے شہر، بہت سے گاؤں اور بعض علاقے ایسے ہیں جہاں ساری کی ساری آبادی اس بیماری کی لپیٹ میں ہے، لیکن افسوسناک پہلو یہ ہے کہ نہ تو عوامی سطح پر اور نہ ہی حکومتی سطح پر اس بارے میں کوئی سینسٹائزیشن اور کوئی آگہی اور شعور یا کوئی مہم موجود ہے۔ اردو پوائنٹ پہ ہم نے اس ایڈز کی بیماری کے بارے میں ایک سیریز سٹارٹ کی ہے جس کا پہلا پروگرام آج آپ دیکھیں گے۔ آج ہم اس پروگرام میں بات کریں گے کہ یہ بیماری کیا ہے اور آپ اور ہم سب اس سے کس طرح بچ سکتے ہیں۔ ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں ڈاکٹر فیصل سلطان۔ ڈاکٹر فیصل سلطان چیف ایگزیکٹو آفیسر ہیں شوکت خانم ہسپتال لاہور کے اور انفیکشس ڈیزیزز کے اسپیشلسٹ ہیں۔ ڈاکٹر صاحب نے امریکہ سے انٹرنل میڈیسن میں ٹریننگ حاصل کی اور اس کے بعد ایڈز کی مینجمنٹ اور ٹریٹمنٹ کے لیے امریکہ سے ٹریننگ کرتے رہے۔ السلام علیکم سر، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس۔ ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ ایڈز کیا بیماری ہے اور انسان کو کیسے لگتی ہے؟ ایچ آئی وی ایک چھوٹا سا وائرس ہے، جراثیم ہے، جو ظاہر ہے خوردبین، اور وہ بھی بڑی اسپیشل خوردبین سے ہی دیکھا جا سکتا ہے، تو بہت مہین سا جراثیم ہے، اور وہ کرتا یہ ہے کہ آپ کا جو امیون سسٹم ہے، جو آپ کی قوت مدافعت ہے جسم کی، انفیکشنز کو، جراثیم کو فائٹ کرنے کی، ان سے بچاؤ کی جو آپ کی آرمی ہے، اس کو ہی اٹیک کر دیتا ہے۔ اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جو مریض جس کو یہ وائرس لگ جائے، وہ آہستہ 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 اس قوت مدافعت ختم ہوتی جاتی، کم ہوتی جاتی۔ اب یہ سارا عمل جو ہے یہ ایک دن میں نہیں ہوتا، 2 دن میں نہیں ہوتا، سال میں نہیں ہوتا، کئی سال، 8-10 سال لگتے ہیں، لیکن آہستہ آہستہ یہ آپ کے امیون سسٹم پہ حاوی ہو جاتا ہے۔ یہ 2-3 میجر اس کے طریقے ہیں ایک مریض سے دوسرے تک جانے کی۔ یہ خون کی بیماری ہے، اگر ایک مریض سے دوسرے کو بلڈ ٹرانسفیوژن لگ جائے اس سے ہو جائے گی۔ جنسی تعلقات سے کسی مریض کو ہے اور اس سے بلڈ ٹرانسفیوژن آپ نے انفیکٹڈ مریض سے لیا اور دوسرے کو دیا، اس سے لگ جائے گی۔ اور یہ اچھا کیا آپ نے وضاحت کر دی، کیونکہ کئی دفعہ لوگوں کو یہ غلط فہمی ہو جاتی ہے کہیں خون دینے سے تو نہیں، خون دینے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں، لیکن اگر آپ صحت مند ہیں تو ضرور خون دیجیے، لیکن جو خون ریسیو کر رہا ہے اس کو یہ رسک ہے کہ اگر دینے والا جو ہے اس کی انفیکشن اس کے بلڈ میں موجود ہے تو وہ آ سکتی ہے۔ تو ایک تو خون، اسی طرح اگر جو سوئی ہے، جو نیڈل ہم استعمال کرتے ہیں ہیلتھ کیئر میں، بہت سی چیزوں میں انجیکشن ہے، ٹھیک ہے، دوسرے چیزیں، تو ایک مریض جس پہ اگر نیڈل استعمال ہوئی اور خدا نخواستہ اس کو انفیکشن ہے، اور وہی مریض، وہی دوائی جو ہے وہ، وہی سوئی جو ہے وہ دوسرے مریض پہ استعمال کر دی جائے، تو پہلے مریض سے دوسرے مریض تک یہ ٹرانسفر ہو سکتا ہے۔ پھر جنسی تعلقات کے ذریعے، پھر ماں سے بچے کو، جو بچہ ماں کے پیٹ میں ہے اس تک بھی یہ جا سکتا ہے۔ یعنی اگر ماں کو ایڈز ہے تو اس کے سارے بچوں کو ایڈز نہیں، اس کے بچوں کو ایڈز ہونے کا چانس ہے، سب کو نہیں ہوتا، سب کو نہیں ہوتا، یقینی نہیں ہے لیکن چانس ہے، ایک رسک ہے۔ وہ رسک عام طور پہ 25-30% کے قریب ہے اگر کوئی علاج نہ کیا جائے، لیکن اب آج علاج بہت اچھے ہیں جو کہ اس کو سپریس کر سکتے ہیں، ان کی بھی بات کر لیں گے۔ ڈاکٹر صاحب، جو آپ نے ذکر کیا کہ جب پرک ہو جائے نیڈل کا، یا آپ کو کوئی ایسے مریض کا بلڈ لگ جائے یا کچھ بھی ایسا جس سے خون منتقل ہو، کیا ضروری ہے کہ منتقل ہوگا تو اس کے بعد اس مریض کو ایڈز ہوگا ہی ہوگا، یا اس کے چانسز ہیں؟ ہر چیز کا رسک فرق ہے۔ سب سے پہلے لے لیں، اگر آپ نے پوری خون کی بوتل کسی کو لگا دی، جو اگر بلڈ ایچ آئی وی سے انفیکٹڈ تھا، دینے والا جو تھا، جو ڈونر تھا جس نے بلڈ دیا، اگر اس کو ایچ آئی وی ہے، اس کا بلڈ اگر کسی ایسے شخص کو لگا دیا جائے جس کو ایچ آئی وی نہیں ہے، تو ایچ آئی وی ٹرانسفر ہونے کے چانس جو ہیں وہ بہت ہائی ہے، کیونکہ اس نے پوری خون کی بوتل اس میں، ڈوز کا مسئلہ پوری کا پورا چلا گیا۔ اگر ایک نیڈل سٹک ہو، ایک سوئی، آپ مثلا ایک ڈاکٹر ہے، وہ اس نے سرنج استعمال کی، بلڈ ڈرا کیا کسی ایچ آئی وی کے مریض سے، اور خدا نخواستہ ان کو سٹک لگی، تو 200 ایسی نیڈل پرک میں سے ایک میں ٹرانسفر ہوتا ہے، یہ اپروکسیمیٹ فگر ہے۔ جنسی تعلقات میں بھی ضروری نہیں ہے، ہر دفعہ ایسے نہیں ہوتا، لیکن یہ رسک ہر دفعہ موجود رہتا ہے۔ ماں سے بچے کا میں نے آپ کو بتایا تقریباً 25-30% کے قریب رسک ہے۔ اب بات یہ ہے کہ رسک تو پروپورشنیٹ ہے، مگر بیماری اتنی خراب اور خطرناک ہے کہ ہم چاہتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ اس رسک کو بالکل زیرو کر دیا جائے تو ہی ٹھیک ہے، تو زیادہ بہتر ہے۔ بالکل۔ اور یہ رسک ہماری ساری انوائرمنٹ میں موجود ہے، ہماری ہیلتھ کیئر، اس کے اندر انفیکشن کنٹرول، نیڈلز کا پراپر استعمال، بے جا انجیکشنز کا نہ استعمال کرنا، اسٹیرائل سرنج کو ہی استعمال کرنا، یہ سارے وہ فیکٹرز ہیں جو ہیلپ کر سکتے ہیں اس وبا کو، اس آؤٹ بریک کو، اس ایپیڈیمک کو کم کرنے۔
جو بہت ساری خبریں پاکستان میں آج کل آ رہی ہیں، سندھ کے مختلف شہر ہیں، پنجاب کے شہر ہیں، وہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ ایک گاؤں ہے، اگر اس میں 500 لوگ ہیں تو وہ 400 کے قریب لوگ جو ہیں وہ ایڈس کا شکار ہو گئے ہیں۔ اس صورت میں کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ کیا وجہ ہے یہ جو ایسے کلسٹرز ہیں نا، جو ایسی کچھ پاکٹس ہیں جہاں ایسے ہوا ہے۔ پہلے پنجاب میں ایک گاؤں میں تھا، ایک چھوٹا سا قصبہ ہے وہاں یہ تھا، گجرات کے قریب، اسی طرح ابھی آپ نے سندھ میں ریسنٹلی سنا ہے۔ میرے خیال سے ہو یہ رہا ہے کہ ہمارے جو ویک سسٹمز ہیں، ہمارے ڈاکٹر صاحبان یا جو کویکس ہیں، وہ نیڈلز کو ری یوز کر رہے ہیں، اور ہو یہ رہا ہے کہ ان میں سے چند جو ہیں اگر یہ لاپرواہی کر رہے ہیں تو وہ ایک لاپرواہ ڈاکٹر جو ہے وہ کئی 100 لوگوں کی انفیکشن کا باعث بھی بن رہا ہے۔ تو ضروری نہیں کہ سب کر رہے ہیں، ظاہر ہے کہ سب نہیں کر رہے ہیں، میرے خیال سے میجورٹی تو ٹھیک کر رہی ہے، مگر یہ رسک موجود ہے، اور ہمیں اب اس کے بارے میں آگاہی، سینسٹائزیشن، اس میسج کو پہنچانا دور تک بہت ضروری ہے کہ سب سے پہلے جو ہیلتھ کیئر پروفیشن ہے، یہ ہم پہ بھاری ذمہ داری ہے کہ ہم اسٹیرلائزیشن، انفیکشن کنٹرول، نیڈلز کو ایک ہی دفعہ استعمال کرنا، ان سارے چیزوں کو اسٹرکٹلی فالو کریں 100%۔ اس میں کوئی یہ جو پارلرز ہیں اور جو کٹنگ جہاں پہ ہوتی ہے وہاں سے بھی یہ پھیل سکتا ہے؟ دیکھیں وہاں رسک ہے، میں سمجھتا ہوں کہ جہاں کہیں بھی سکن کٹ ہوتی ہے یا بلڈ ہوتا ہے یا سوئی کسی جسم کے اندر جاتی ہے، رسک ہے۔ تو ان کو بھی بہتر ٹیکنیکس اور بہتر صفائی استعمال کرنے کی ضرورت ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں سب سے بڑی اور بھاری ذمہ داری ہیلتھ کیئر پہ اس لیے ہے کہ ہماری تو سوئی باقاعدہ خون کے اندر جاتی ہے نا، جو سطحی طور پہ اگر کسی کو تھوڑا سا کٹ ہے، چلو اس میں رسک ہے، لیکن جیسے میں نے بتایا اگر پوری سوئی سے بھی رسک 0.5% ہے تو پھر اس سے تو اتنا نہیں ہوگا نا۔ لیکن سب سے خطرناک کام یہ ہے جو ہماری ہیلتھ کیئر سیف نہیں ہے، میں سمجھتا ہوں اس پہ اگر ہم فوکس کر لیں تو ہماری 90% پرابلم۔ دوسرا ہمارے جو مریض جاتے ہیں وہ انہیں بھی چاہیے کہ یہ اچھا، اب دوسری سائڈ یہ آپ کو پتہ ہے کہ دنیا بھر میں اوسطاً ایک شخص جو ہے وہ سال کے کوئی 2.5-3 ٹیکے لگتے ہیں، اس کو ایوریج اگر نکالی جائے ساری پاپولیشن پہ۔ ہمارے ہاں یہ 6 یا 7 یا اس سے بھی زیادہ ہے، یعنی ہمارے پاکستان میں ہمارے ہاں، یعنی ان ادر ورڈز کہنے کا یہ مقصد ہے کہ جو ہمارا پاکستانی مریض ہے اس کو انجیکشن لگوانے کا ایک بے جا سا شوق ہے اور وہ خواہش کرتے ہیں، وہ خواہش کرتے ہیں۔ اچھا، پھر وہ خواہش کا جب اظہار ہوتا ہے تو ہمارے ڈاکٹر صاحبان اس خواہش کے آگے لیٹ جاتے ہیں اور وہ فوراً اس پہ عمل کرتے ہیں۔ تو ہم نے دونوں سائڈوں کو کرنا ہے، ہم نے پیشنٹس کو، اپنی جنرل پاپولیشن کو سمجھانا ہے کہ دیکھیں ٹیکہ صرف اس صورت میں لگائیں جب ناگزیر ہے، جب کوئی اور طریقہ نہیں ہے اس دوائی کو اندر پہنچانے کا۔ اور ڈاکٹر صاحبان کو کہنا ہے کہ بھئی مریض اگر کہتا بھی ہے تو اگر اس کے برابر کی کوئی اورل دوائی ہے یا ضرورت کئی چیزوں کا حل دوائی جو آلٹرنیٹیوز ہیں، اور ہر معاملے کا حل جو ہے انجیکشن یا دوائی تو ہے ہی نہیں۔ آپ کو پتہ ہے بہت ساری ہیلتھ کیئر جو ہے اس کا تعلق پریونشن، بیٹر ہیبٹس، ہیلتھ پروموشن، اچھی غذا، بہتر غذا کھانا، ایکٹیویٹی اور ایکسرسائز، ان چیزوں سے ہے۔ بالکل ڈاکٹر صاحب، بہت سی بیماریاں ہیں، شوگر ہے، بلڈ پریشر ہے، یہ بیماری اتنی زیادہ ایک قابل نفرت ہماری سوسائٹی میں جانی جاتی ہے، ایک گالی کی صورت اختیار کر جاتی ہے، اس کی وجہ کیا بنی؟ ڈاکٹر صاحب یہ صرف ہمارے ہاں نہیں ہے، آپ یقین کیجئے کہ جب سن 84-85 میں یہ زیادہ پھیلنی شروع ہوئی، 81 کے قریب ڈسکرائب ہوا، سب سے پہلے ہوا، اس کے بعد مڈ 80s میں ذرا اس پہ زیادہ فوکس آیا، تو جن ملکوں میں یہ چیز آئی وہاں بھی اسی قسم کا جو نفرت یا اس کے خلاف سٹگما تھا وہ سامنے آیا۔ اس کی 2-3 وجوہات تھیں، ایک تو یہ کہ جان لیوا بیماری تھی، ٹھیک، سو ایسے تھا کہ کسی کو لگ گئی تو وہ گیا، اس کے بعد علاج اور اس وقت علاج واقعی تھا بھی نہیں، ٹھیک ہے، کوئی وقتی علاج اس کو سپریس کرنے والا بھی نہیں تھا، ایک بات۔ دوسری بات یہ تھی کہ جو اس کی ایسوسیشن تھی وہ جنسی تعلقات سے تھی، تو اس میں بھی ایک جسے کہتے ہیں نا اسٹگما کی سائڈ آ گئی۔ اور تیسری بات یہ تھی کہ چونکہ مریض جو تھا وہ واضح طور پہ آپ کے سامنے گھلنا اور کم ہونا، ختم ہونا شروع ہو جاتا تھا تو وہ چھپ نہیں پاتے تھے، تو ہوتا یہ تھا کہ ان کی شکل پہ لکھا ہو جاتا تھا کہ یہ مریض جو ہے یہ بڑی اچھا، وہ آئیڈینٹیفائی بیچارے ہوتے تھے۔ تو بہت لوگوں نے مشکلیں اور تکلیفیں کاٹی ہیں اس بیماری کو ہونے کی وجہ سے، اور شروع میں جو پوری ایپیڈیمک جب یہ آئی تو افریقہ میں بہت سے ویسٹرن ملکوں میں جہاں یہ آئیڈینٹیفائی ہوئی لاکھوں لوگ مرے اور پوری فیملیز اس میں ڈسٹروئی ہوئی، اور ایک پوری معاشرہ جو ہے ان کا تبدیل ہوا۔ اچھا، آپ نے جس طرح فیملی کی بات کی، میرے ذہن میں ایک سوال ہے، لوگ ہم سے پوچھتے بھی ہیں، کھانے پینے سے یا اس مریض کے استعمال شدہ برتن استعمال کرنے سے، کپڑے سے، یا اس کی جو کھانسی ہے اس سے یہ پھیل سکتا ہے؟ ڈاکٹر صاحب یہ جتنی چیزیں آپ نے ڈسکرائب کی ان میں سے کسی ایک سے بھی نہیں پھیل سکتا۔ اچھا، اس سے نہیں پھیلے گا؟ لیکن کسی سے ہاتھ ملانے سے، کسی سے گلے ملنے سے، کپڑوں سے،
ساتھ بیٹھ کے کھانا کھانے سے ان چیزوں سے نہیں کیونکہ ہمارے ہاں لوگ اس مریض کو ٹچ کرنا بھی چھوڑ دیتے ہیں. اور میں آپ کو بتاؤں میرے پاس جب مریض آتے ہیں تو ہماری تو سب سے ہوتی ہے کہ آپ سب کے ساتھ ان کے ساتھ بیٹھے. میں تو آئی میک اٹ اے پوائنٹ, میرا اگر HIV ایڈس کا مریض آئے تو میں ساتھ بیٹھ کے ہاتھ لگا کے مل کے, تاکہ جو میرے جونیئر ڈاکٹرز ہیں وہ بھی میسج سے کمفرٹیبل ہو جائیں. صرف ایک گھریلو معاملات میں, گھریلو انوائرمنٹ میں دو ہی چیزیں ہیں جس کا تھوڑی سی احتیاط ہے. ایک اوبیسلی جنسی تعلقات ہیں. اگر ایک ہسبینڈ وائف ہے, شادی شدہ کپل ہے, اس میں سے ایک پازیٹیو ہے تو پھر اس میں کچھ تھوڑے سے پریکاشنز کی ضرورت ہے. ہاں, اور پریکاشنز ہیں جو استعمال کیے جا سکتے ہیں. دوسری چیز یہ ہے کہ جو ریزر کا استعمال ہے وہ ایسی چیز ہے, یہ ٹوتھ برش کا استعمال ہے, کیونکہ ٹوتھ برش منہ میں جاتا ہے اس میں, تو جہاں بھی کوئی باڈی کا فلوئڈ, چاہے خون ہو, تھوک ہو, کوئی بھی باڈی کا فلوئڈ ہو, پخانہ, پیشاب, اس میں وہ انفیکشن کے موجود ہونے کا چانس ہے, تو اس کو ٹچ کرتے وقت آپ دستانے پہنیں. اچھا, یعنی آپ نے کہا باڈی فلوئڈ, تو اس کا مطلب ہے منہ میں جو تھوک ہے وہ اگر کھانسی کے ذریعے منتقل ہو. کھانسی کے ذریعے نہیں جاتا یہ, ٹھیک ہے, یہ ڈائریکٹ ٹرانسفر. اچھا, صرف بلڈ میں جانا ضروری ہے یا آنکھ میں بھی؟ آنکھ میں دیکھیں جی, جو یا دوسرے کے منہ میں اگر جاتا ہے, آنکھ میں جاتا ہے, وہ تمام سرفیسز جس کو ہم میوکس میمبرینز میڈیکل کے اصطلاح میں کہتے ہیں. دیکھیں جلد تو سیدھی سخت ہے, اس سے جا نہیں سکتی اندر, جا نہیں سکتی ڈائریکٹلی, لیکن جو میمبرینز ہیں, ہمارا منہ ہے, آنکھ ہے, یہ ساری چیزیں جو ہیں اس کے ذریعے ٹرانسفر ہو سکتی ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, ٹیسٹ کیا ہیں, کس طرح پتہ چل سکتا ہے کہ اس مریض کو واقعی ایڈز ہے؟ HIV کے بہت اچھے ٹیسٹ موجود ہیں, بڑے مستند ٹیسٹ ہیں. یا اسکریننگ ٹیسٹ پتہ کوئی مریض پہلے کیسے پتہ کر سکتا ہے؟ عام طور اول تو یہ کہ بلڈ ڈونیشن کے وقت تو سب کی اسکریننگ ہونی چاہیے, HIV کی بھی, ہیپاٹائٹس کی, A کی, B کی, سفلس کی, کچھ تو چیزیں ہیں جن کی اسکریننگ ہونی ہے, وہ الگ ہے. لیکن ہیلتھ کیئر کے اندر اگر کوئی مریض لگاتار جس کو بخار چل رہا ہے, جس کا وزن کم ہو رہا ہے, جس کو ڈائریا ہو رہا ہے جو کہ ٹھیک نہیں ہو رہا, جس کو, حالانکہ TB ہمارے یہاں بہت کامن ہے, ضروری نہیں کہ ہر TB کے مریض کو HIV ہو, لیکن TB کے مریضوں میں اس کا رسک زیادہ ہوتا ہے, تو مطلب اس کو ڈھونڈنے کا چانس ہوتا ہے. سو چنانچہ یہ وہ سچویشنز ہیں جب ہمارے ہیلتھ کیئر ورکرز کو کم از کم اس کے بارے میں نظر رکھنی چاہیے کہ اگر میرے پاس مریض ایسا آیا ہے جس کو یہ چند چیزیں ہیں, تو سوچیں کہ اس کا بلڈ ٹیسٹ جو ہے HIV کا کروانا چاہیے. یا اگر کسی کا وزن تیزی سے کم ہو رہا ہے, وزن تیزی سے کم ہو رہا ہے, لگاتار بخار رہ رہا ہے, کیا ٹیسٹ کروائیں؟ وہ ایک بلڈ ٹیسٹ ہے جی, HIV کا, اینٹی HIV کہلاتا ہے, بہت سی لیبس کرتی ہیں اور بڑا ٹھیک ٹیسٹ ہے. اس میں صرف اس کو انٹرپریٹ ذرا کیئرفلی کرنا ہوتا ہے, کیونکہ اس کے کچھ کٹ آفس ہیں, اور پھر اس کے کانفرمیٹری ٹیسٹ بھی کرنے ہوتے ہیں, کیونکہ بیماری کا لیبل اور ٹھپا اتنا خراب ہے جیسے آپ نے بتایا, تو بڑا ضروری ہے کہ صرف جو اسکریننگ ٹیسٹ ہے اس کی بیسس پہ آپ کسی کو HIV لیبل نہ کر دیں. اس صورت میں کسی ڈاکٹر سے مشورہ کریں جس کو پتہ ہو کہ اس کا کیا کرنا ہے, تاکہ وہ کانفرمیٹری ٹیسٹ جو ہے وہ کر سکیں. ڈاکٹر صاحب, اس کا کوئی علاج موجود ہے؟ اچھا, اب پاکستان میں یا بیرون ملک؟ بالکل. اب دیکھیں, علاج سے اگر آپ کی یہ مراد ہے کہ ایسی دوائی یا کوئی طریقہ کار کیا جائے جس کے بعد یہ بیماری ختم ہو جائے, وہ نہیں ہے. لیکن یہ بہت آ گیا فرق کہ آج سے 25 سال پہلے, 1996 سے پہلے, 96 سے پہلے اس کا کوئی واضح علاج نہیں تھا. لوگ دوائی وغیرہ استعمال کرتے تھے, لیکن یہ جو وائرس ہے دبتا نہیں تھا. اب اس کے بعد سے 96 کے بعد سے, اور اب تو بہت اچھی دوائیں ہیں جو آپ دن میں, اب تو ایک دفعہ لینے والی دوائیاں آ چکی ہیں, وہ آپ لیں. اس میں 3 عدد مختلف اینٹی بایوٹکس ہوتی ہیں, اینٹی وائرلز ہوتی ہیں, جو وائرس کو مکمل طور پہ دبا دیتی ہیں, اس کا لوڈ کم کر دیتی ہیں. وہ جسم سے خارج نہیں ہوتا, بیٹھا رہتا ہے لیکن دب جاتا ہے. اب جب دب گیا تو پھر وہ آپ کے امیون سسٹم کو, آپ کی قوت مدافعت کو اٹیک کرنے کے قابل نہیں رہتا. تو ایسے لاکھوں مریض ہیں دنیا بھر میں, ہمارے یہاں بھی ہیں, اور یہ ایک اچھا پروگرام ہے جو حکومت پاکستان کا ہے, نیشن وائڈ, بڑا اچھا انیشیٹو ہے, اور ساری حکومتوں کے دوران چلتا ہے, اللہ کرے آگے بھی چلے اور بہتر ہو. اس میں دوائی سرکار فری دیتی ہے. تمام جو ہمارے HIV کے پیشنٹس ہیں ان کے لیے دوائی گورنمنٹ منگواتی ہے اور فری دیتی ہے, اور وہ بڑی ایفیکٹو اور اچھی دوائیں ہیں. وہ دن میں 1 دفعہ کھانے والی ڈوزز ہیں, اور مریض بھلے چنگے اپنے کاروبار کرتے ہیں, نوکریاں کرتے ہیں, اپنی زندگیاں گزارتے ہیں. جو دوائی باہر کے ملک میں ہے, پاکستان میں بھی وہ ایک برابر دستیاب ہے, بالکل برابر, اسی لیول کی, اسی سٹینڈرڈ کی, اسی لیول اور اسی سٹینڈرڈ کی دستیاب ہے. صرف یہ ہے کہ باہر والی دوائیوں میں ذرا آپشن ذرا زیادہ ہیں, لیکن ہمارے ہاں بھی بہت اچھی جو اس کی بہترین آپشنز ہیں, وہ چند ہم میں سے ہی کچھ لوگ ہیں جو HIV کے ایکسپرٹس, ان کی ایڈوائس کے ذریعے وہ سلیکٹ کی. ڈاکٹر صاحب, کوئی خاص ایج گروپ ہے, کوئی عمر ہے خاص جس میں اس کے حملے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں؟ میرے خیال سے جی کوئی بھی ایج گروپ ایسا نہیں ہے جو سیف ہو. نیو بورن سے لے کے, ماں کے ذریعے سے لے کے, اور بوڑھے لوگوں تک میں ہم نے یہ چیز دیکھی ہے. دیکھیں, ہم نے ابھی بات کی کہ ہیلتھ کیئر رسک ہے اتنا بڑا, ٹھیک ہے, تو ہیلتھ کیئر تو کسی نے بھی کسی وقت بھی ہم جا سکتے ہیں. ہم میں سے کوئی بھی, آج آپ ٹھیک ہیں, کل آپ مریض ہو سکتے ہیں. چھوٹی سی چیز کے لیے آپ کو وہاں سوئی لگنی ہے, آپ کو بلڈ ٹرانسفیوژن لگنی ہو سکتی ہے. تو رسک
موجود ہے. تو ہم سب کی ذمہ داری ہے, کلیکٹیولی ہیلتھ کیئر سسٹم کی ذمہ داری ہے کہ ہم اس کو. آپ نے اس کے پھیلاؤ جو بتایا اس میں آپ نے بتایا کہ اگر کسی کو نیڈل پرک ہو جائے یا کوئی اوزار لگ جائے کچھ بھی کرتے ہوئے جس سے بلڈ نکل آئے, اگر کسی ایسے مریض کا ہے جس کو وہ بیماری تھی اور اس سے آپ کو پرک ہوا, تو ڈاکٹر کو یا میڈیکل فیلڈ سے متعلقہ لوگ یا عام لوگ اس کو فوری طور پہ کیا کرنا چاہیے؟ 1 منٹ کے اندر ہم سے رابطہ کریں. دیکھیں اس ملک بھر میں 10-11 مختلف HIV ٹریٹمنٹ کے سینٹرز ہیں. ہر ایک کے پاس دوائی اسٹاک میں موجود ہے جو کہ فوراً 1-2 گھنٹے کے اندر پہلی ڈوز اس کی مل جانی چاہیے ڈاکٹر کو. اور اگر آپ یہ دوائی دے دیں تو ڈاکٹر کا یا نرس کا HIV انفیکٹ ہونے کا چانس بالکل تھوڑا سا بلکہ تقریباً ناپید ہو جاتا ہے. لیکن وقت سے دوائی کھانی ضرورت ہے اور 4 ہفتے آپ نے دوائی کھانی ہے اور پھر انشاءاللہ یہ مرض ٹرانسفر نہیں ہوتا. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ دیکھو دن رات سویر شام رات 3 بجے عید بقر عید ڈزنٹ میٹر, پلیز ہم سے رابطہ کریں تاکہ ہم کو گھنٹے 2 کے اندر ہم آپ کا منہ کھول کے دوائی آپ کو اس وقت فوری طور پہ اس کا علاج ہو سکے. ڈاکٹر صاحب آخری سوال, آپ کا وسیع تجربہ ہے, آپ باہر بھی کام کرتے رہے, پاکستان میں بھی بڑے سیٹ اپ کے ساتھ آپ ایسوسیٹڈ ہیں, کیا لوگوں کو آپ ایڈوائز کرنا چاہیں گے, کیا آپ کی ہدایات ہیں کس طرح ہم اس بیماری سے اس مرض سے جو کہ ایک گالی ہے, ایک بہت بڑا خطرناک مرض ہے, کیسے بچ سکتے ہیں؟ دیکھیں یہ 2 سیٹ آف انسٹرکشنز ہیں. ایک عوام کے لیے ہے, ان کو تو میری ریکویسٹ ہے کہ بے جا انجیکشن کبھی نہ لگوائیں, بلا ضرورت انجیکشن نہ لگوائیں. یہ ہمارے ہاں بہت زیادہ اس چیز کا ٹرینڈ یا فیشن سمجھ لیں, اس کو کم کریں. دوسرا, اگر بلڈ لگوائیں, خون لگوائیں مریض کو کسی وجہ سے میڈیکل ریزن سے, تو انسسٹ کریں کہ اس بلڈ کی اسکریننگ, اس کی ٹیسٹنگ HIV ہیپاٹائٹس وغیرہ کے لیے پراپرلی کسی اچھی لیب سے ہو چکی ہوئی ہے. نمبر 3, جنسی تعلقات کے معاملے میں احتیاط برتیں. اور آخری بات یہ ہے کہ اگر آپ کو شک ہوتا ہے کہ کوئی ایسی انفیکشن ہے تو پلیز وقت پہ رابطہ کریں تاکہ ایک علاج شروع ہو سکے. یہ تو ہیں پبلک کے لیے انسٹرکشنز. ساتھ اگر آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں دکھانے تو پلیز اس چیز پہ اصرار کریں کہ ڈاکٹر صاحب میرے لیے آپ نے سرنج نہیں استعمال کریں. اب آ جائیں ڈاکٹرز کے اوپر. وہاں ہماری بطور ہیلتھ کیئر پروفیشنلز یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اگین اگر کسی کو ٹرانسفیوز کریں تو میک شور کہ اس کی ٹرانسفیوژن ہم نے چیک کی ہے, اس کو اسکرین کیا. ہم اپنے اوزار جو ہم استعمال کرتے ہیں وہ یا پراپرلی اسٹیریلائزڈ ہوں یا وہ سنگل یوز والے ہوں جن کو ایک دفعہ استعمال کر کے ہم احتیاط سے پھینک دیں. پھینکنا کہاں ہے, باہر نہیں پھینکنا. ہر کلینک میں چاہے چھوٹی سی کلینک بھی ہو وہ ایک چھوٹا سا شارپس کا ڈبہ ہونا چاہیے, باکس ہوتا ہے. جی باکس. اور اس کو لوگوں کے یہاں کاٹنے شاٹنے کا بڑا رواج ہے نہیں. جو انٹرنیشنل ریکمنڈیشن ہے کہ وہ باکس رکھیں, اس میں نیڈل کو چھیڑے بغیر بالکل اس کے اندر پھینک دیں. اور جب وہ باکس بھر جائے تو یہ چھوٹی چھوٹی سروسز موجود ہیں جو لے جا کے اس کو ڈسکارڈ کر دیتے. آخر بات یہ کہ ہیلتھ کیئر سے ایک اور کہ HIV کے بارے میں ذہن میں رکھیں. ہمارے ینگر ڈاکٹرز جو آج کام کر رہے ہیں ان سب نے اس بیماری سے ان کا پالا پڑنا ہے. ہمارے دور میں شاید لوگوں نے 100 بیماریاں ڈیل کیں, ہزاروں بیماریاں دیکھیں, شاید یہ نہ دیکھی کیونکہ اس وقت کم تھی. اس کے اعداد و شمار کچھ اب ایسے آ رہے ہیں کہ اس کو اگنور نہیں کیا جا سکتا. بہت شکریہ. ڈاکٹر فیصل سلطان, چیف ایگزیکٹو آفیسر انفیکشس ڈیزیز اسپیشلسٹ ہمارے ساتھ موجود تھے. شوکت خانم ہسپتال کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہیں, چیف ایگزیکٹو آفیسر ہیں. ناظرین, آپ نے اردو پوائنٹ پہ یہ پروگرام دیکھا. ڈاکٹر صاحب نے ہمیں بڑی تفصیل سے بتایا کہ ایڈز مرض کیا ہوتا ہے, کس طرح پھیلتا ہے. اس پیغام کے ساتھ اپنے میزبان ڈاکٹر عبدالباسط کو اجازت دیجیے کہ اس مرض سے بچاؤ کے ذریعے سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم اب جو ڈاکٹر صاحب نے جس طرح بتایا کہ جتنے انجیکشنز ہیں, جتنی ایسی چیزیں ہیں جس سے بلڈ ایک مریض سے دوسرے شخص تک منتقل ہو سکتا ہے, اس میں احتیاط کریں. آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا. اپنے میزبان ڈاکٹر عبدالباسط کو اجازت دیجیے. اگلے پروگرام میں ہم اس مرض کے ایک مریض کے اوپر نفسیاتی جو اثرات ہیں اس پہ بات کریں گے. آپ کے فیڈ بیک کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.